السلام علیکم اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے ہفتہ 11 اکتوبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل، یہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت اچھے ہمارے دوست اور بڑے سیزنڈ جرنلسٹ جناب اکبر باجوہ صاحب۔ ان کو آج میں نے زحمت اس لیے دی ہے کہ آج ہم اس گفتگو میں جو ملکی سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرنے جا رہے۔ لاہور کے جو انڈر ورلڈ ڈانس کی کہانی ہے، گینگس کی کہانی ہے، جس کے کئی ایک کردار اب سامنے آ رہے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں، جیسے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ، انٹرپول کے ذریعے منگوایا جاتا ہے، پھر اسے پار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کے ساتھ تیفی بٹ کے ساتھ گوگی بٹ، ان دونوں کا الائنس، ایک جو ہے اس کے باپ کی پیٹر انجن کی دکانیں تھیں اندرون لاہور میں، دوسرا جو ہے اس کے باپ کی پرانے ٹائروں کی دکانیں تھیں نیلا گنبد میں۔ تو دکانداروں کو یہ بچے کیسے گینگسٹر بنے، تاجر رہنما بنے، سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا، اور پھر ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ جو خواجہ تعریف گلشن، ایک تو نام بھی بڑا دلچسپ ہے، یہ صاحب جو ہیں ان کی نسبت حمزہ شہباز سے کیوں جوڑی جاتی ہے، اور یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے کہ محترمہ نے، چیف منسٹر نے یہ پرواہ نہیں کی کون کس کا جاننے والا ہے۔ سی سی ڈی آپ کو پتہ ہی ہے جو ادارہ سامنے آیا ہوا ہے۔ تو ان کے بیک گراؤنڈ میں جانے سے پہلے باجوہ صاحب چونکہ ایک زمانے میں کرائم بیٹ بھی کرتے رہے، اور کرائم بھی تھوڑا ہلکا پھلکا کر لیتے تھے، باجوہ صاحب یہ سب سے پہلے بتائیں ہوا کیا ہے، ڈیٹیل بعد میں چلتے ہیں نا کہ بھی ان کا ہے کیا ہے بیک شوم کا پرچہ ہے ان پہ، جو سی سی ڈی کی پریس ریلیز ہے، ہم اسی پہ رہتے ہیں فی الحال۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2024 کا ایک چونگ میں مرڈر کیس ہے جس میں یہ شخص مطلوب تھا، اور پھر وہ ٹرکاں والا امیر بالاج، امیر بالاج، اور وہ جو ایک شادی کی تقریب ہے، وہ چونگ کا ایریا بنتا ہے جہاں پہ اس کو مرڈر کیا گیا تھا، اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ مرڈر کے پیچھے یہ ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ ویسے یہ ہے کہ اگر یہ اس کو مرڈر نہ کرتے، آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ، تو اس نے ان کو کر دینا تھا۔ اچھا جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے اس کے چاچے اور اس کے باپ کو اور اس کے باقی کزنس کو مروایا یعنی ہوا تھا۔ امیر الدین بلّہ ٹرکاں والا، جی اور ٹیپو ٹرکاں والا، جی، اور امیر بالاج ٹرکاں والا، چاند پہلوان، اور چاند، ان تینوں کا قتل ہو چکا ہوا ہے۔ اور ہاں یہ گینگ جو ہیں تیفی بٹ، گوگی بٹ، بامقابلہ ٹرکاں والا، یہ گینگ اصل میں دو۔ جی ہاں، بیسکلی تو ٹیپو ٹرکا والا کے نیچے سے یہ نکلے ہیں۔ وہ جیسے ہمیں بالی ووڈ کی کہانیوں میں نظر آتا ہے نا کہ ایک گینگسٹر، اس کے نیچے، آپ نے فلم دیکھی ہے واستو، سنجے دت کی؟ بالکل بالکل، اس میں وہ جو وٹھل کہانیاں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ فریکچر گینگ میرے نیچے کام کرتا فریکچر تھا، گینگ، میری کمر میں چھرا گھونپ کے دوڑ گیا، یہی سٹوری ہے یہاں پہ۔ اور پھر وہاں پہ بھی یہی سٹوری ہے کہ وہ رگو بھائی بنا ایک، اور اس کو کس طرح سے پھر بے دردی سے اپنے کام نکلوا کے کیسے مارا اس کو اینڈ پہ، وہی معاملہ ایگزیکٹ وہ فلم مجھے یاد آ گئی۔ خیر، سی سی ڈی کی پریس ریلیز یہ بتاتی ہے کہ جناب 2024 کے قتل کے پرچے میں مطلوب تھے جناب، انٹرپول کے ذریعے پکڑا گیا۔ وہاں سے جب یہ کراچی لینڈ ہوئے تو وہاں سے ان کو تھرو روڈ سندھ سے کیا بات ہے، ان کی کسٹڈی لی سی سی ڈی رحیم یار خان نے، واہ، اور وہاں پہ آگے وہی پرانی سٹوری ہے، کوٹ لیکن افضل اس کے میں مقام پہ کسی جگہ پہ ایک اس میں اس دفعہ ٹوسٹ ڈالا ہے، کہ اور ٹوسٹ ڈالنے کی اہلکار زخمی ہوئے۔ یس، وہ کیوں ڈالا ہے؟ کیوں؟ وہ اس وجہ سے ڈالا ہے کہ آپ نے انٹرپول سے بندہ منگوایا ہے۔ تو یو ہیو ٹو پروو اٹ۔ انٹرپول آئندہ کسی بھی ملک سے یا کوئی اور ملک ایکسٹراڈائٹ نہیں کرے گا آپ کے بندے، کیونکہ وہاں پہ وہ جب انٹرپول پکڑتی ہے تو ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو انٹرپول پکڑتی ہے اس کے پاس یہ قانونی موجود ہوتی ہے آپشن کہ وہ پہلے ایک دفعہ کورٹ میں جاتا ہے، اور کورٹ میں جا کے کہتا ہے کہ یہ مجھے خطرہ ہے، یہ مجھے لے جا کے مار دیں گے، یہ کریں گے، یا امیونٹی لینے کے لیے آپ مجھے اس ملک ایکسٹراڈائٹ نہ کریں۔ ٹھیک، ایکسٹریڈیشن کے لیے جیسے آپ کو یاد ہے نا، نواز شریف صاحب کی بھی جب انہوں نے ایکسٹریڈیشن کا عمران خان صاحب کے دور میں چلایا تھا، تو وہاں پہ وہ لوکل میجسٹریٹ کے پاس پہلے ہوتا ہے کہ اگر ایکسٹراڈائٹ کرنا بھی ہے تو میجسٹریٹ اس کے اوپر آرڈر جاری کرتا ہے۔ تو وہاں پہ اگر یہ آ جائے کہ یہ پولیٹیکل مخالفت کی وجہ سے مجھے لے کے جا رہے ہیں، دشمنی کی اس میں لے کے جا رہے ہیں، یہ بالکل جرم کی وجہ سے نہیں لے کے جا رہے اور میرے ساتھ جا کے انجام برا ہوگا، تو پھر وہ میجسٹریٹ اگر اس کے کنکریٹ پروفس اس کو دے دیے جائیں تو وہ روک دیتا ہے وہاں پہ ایکسٹریڈیشن۔ اہلکار کی انجری ہونا بڑا، وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ تاکہ وہ کل کو انٹرپول اور دوسرے ملکوں کے میجسٹریٹ اور عدالتوں کے سامنے یہ کیس بنائیں کہ یہ کیس جینون ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے حملہ ہوا، وہ چھڑا کے لے گئے، مقامی پولیس سی سی ڈی کی مزید نفری طلب کی، اس بیچ میں ایک بندہ زخمی ہوا، اس کا ہاسپٹل میں علاج معالجہ ہوا ہے، جی جی، لیکن پار کر دیا گیا۔ پار کر دیا نا۔ اب کب کی بات ہے یہ؟ آپ یہ کل رات کی نا؟ کل رات۔ ہاں، اچھا ویسے مزے کی بات یہ ہے، کیا ہم چلیں، اور ناظرین کے لیے ایک بات ہے کہ ہم کیا کچھ دنوں سے جب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کو انٹرپول نے پکڑ لیا ہے، ہم چونکہ اور سیاسی خبروں کے ہنگام ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، لیکن کیا ہم آپس میں یہ بات نہیں کر چکے کہ یہ پار ہو جانا؟ صحیح۔
لیکن یہ جو اس سے پہلے شہباز صاحب کے دور میں بھی اور مختلف ادوار میں ایسے جو گینگسٹرز تھے ان کا انجام تو کچھ ایسا ہوتا رہا. پولیس مقابلے ہوتے رہے, کبھی ان کی سیاسی پرورش ہوتی رہی, کبھی ان کو فارغ کر دیا جاتا رہا. یہ جو ہیں میں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیفی بٹ صاحب چلے گئے ہیں تو گوگی بٹ صاحب گوگی بٹ صاحب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے, اور کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ ان کی کچھ سیٹنگ ہو گئی ہے, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں سے ابھی یہ تازہ ایک آپ نے کیس دیکھا ہے ابھی پچھلے دنوں, ایک کالج گروپ آف کالجز کے جو مالک ہیں ان کا اکلوتا بیٹا جی جی جس کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی, یس, ہاں. اور وہ قتل ہو گیا. ہاں. وہ ایک ڈانس پارٹی کے پیچھے وہ سب وقوع اور سب معاملہ ہوا. وہاں پہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو دو لڑکے پکڑے گئے, ایک کا نام عبداللہ, ایک کا نام ابو بکر ہے, دونوں فرینڈس تھے, جیسے یہ دونوں رشتہ دار ہیں, تیفی اور گوگی بٹ صاحب, یہ دونوں رشتہ دار ہیں, یہ پھپھی اور ماموزاد بھائی ہیں ہاں ایک دوسرے کے. بلکہ اور یہ جو آپ گوگی بٹ صاحب کا نام لے رہے ہیں, یہ خواجہ عبدالرشید بٹ کی دکان تھی نیلا گنبد جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, پرانے ٹائروں کی. ان کے کوئی 3-4 بچے تھے, ہنی بٹ, پپو بٹ وغیرہ, تو ان میں سے خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ. ایک دفعہ میں اوریا مقبول جان صاحب اے ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے, تو اوریا مقبول جان صاحب نے ایک شو کیا جس میں گوگی بٹ اور ایک محترمہ تھیں ٹلی تارڑ, اور مجھے نوجوان براڈ کاسٹر کے طور پر انہوں نے لیا. تو میں گوگی بٹ صاحب کی اور ٹلی تارڑ صاحب کی زیارت, ٹلی تارڑ صاحبہ کی زیارت کر چکا ہوں. اچھا نہیں, زیارت تو ایک اور بھی ہے نا, اقبال ٹاؤن میں آپ کے بھی بڑے قریبی عزیز رہتے ہیں, ہمارے بھی, ان کے بالکل پیچھے ان کی ہمشیرہ کا گھر بھی ہے, وہاں بھی اکثر آتے جاتے تھے. جی, تو خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ. اچھا, یہ جو پنکچروں کی دکان تھی آپ نے بتایا, پرانے ٹائروں کی, پرانے ٹائروں کی, ہاں جی, نیلا گنبد. نیلا گنبد. تو ایک اور سائیکلوں کی بھی دکان وہاں پہ مشہور دکان ہے. جی جی ہے, ہاں. اور یہ جو دوسرے ہیں جو ابھی پار کر دیے گئے, ٹپا دیے گئے, جن کا نام آپ بتا رہے ہیں, تعریف گلشن, میں آپ کو اس کیس کا یہ بتا رہا تھا. تعریف گلشن صاحب کے والد صاحب کی پیٹر انجن کی دکان تھی, وہ جو کیا نام ہے, برانٹ روڈ, برینڈرتھ, ہاں نہیں ہم لاہوری سے کیسے, برنتھ روڈ, برنتھ روڈ, وہاں پہ دکان تھی. اچھا, اس کا مطلب ہے تیفی بٹ صاحب کے جانے کے بعد جو گوگی بٹ صاحب ہے, ہی از ان ہاٹ واٹر, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. آپ کا سیٹنگ ہوگی. نہیں دیکھیں, اس میں جو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعریف بٹ صاحب جو ہیں یہ اصل میں یہاں سے دوڑ کے گئے تھے بیلجیم, ادھر سے ایکسٹریڈیشن مشکل ہے, ادھر سے انٹرپول کے ذریعے پکڑوانا بھی, یورپ پھر رہے تھے, ادھر ادھر غائب ہوئے ہوئے تھے اس قتل کے بعد. یہ دبئی کیسے آیا, پہلا سوال یہ ہے. ہی ہیز بین لیورڈ ٹو دبئی, دیٹ از دا انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ دبئی سے تو ہمارے تعلقات ہیں نا, وہاں پکڑوا بھی لیں گے اور وہاں سے نکلوا بھی لیں گے, وہاں بہلا پھسلا کے لایا گیا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر بہلا پھسلا کے ان کو وہاں پہ لایا گیا, اور جیسے بھی لایا گیا, جس کے بھی تھرو لایا گیا, صلح صفائی کا جھانسا دے کے لایا گیا, یہ جو بھی معاملہ کر کے لایا گیا, تو لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ہو گیا دھوکہ. جنہوں نے بہلا پھسلا کے منگوایا وہاں پہ, ان کو بھی تو کچھ ایشورنسز ہوں گی کہ آپ یوں کر لیں تو آپ کو کچھ ریلیف دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو دوسرے صاحب ہیں, یہ تیفی بٹ صاحب کے علاوہ گوگی بٹ صاحب, فار ٹائم بینگ تو وہ اس ٹرانس میں رہیں گے, بٹ الٹیمیٹلی ہی ول بی دا نیکسٹ ٹارگیٹ. کیونکہ وجہ پتہ کیا ہوئی ہے میری انڈرسٹینڈنگ, آپ کو یاد ہے یہ ایک محترمہ سامنے آئی تھیں, عائشہ احد, جی, اور ان کے جناب حمزہ شہباز کے ساتھ ان کی مبینہ بیوی نکاح کے معاملات تھے. ثاقب نثار نے چیمبر میں بلایا تھا, ان کو یاد ہے, ہم نے لائیو اس کی رپورٹنگ کی تھی, آئی واز دیئر. تو انہوں نے ایک الزام عائد کیا تھا جس کے اوپر میرا خیال ہے بلال غوری صاحب نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے کزن ہیں حمزہ صاحب کے, کوئی علی عمران یوسف شاید, ان کی اور تیفی بٹ کی آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے, جس میں حمزہ نے جب انہوں نے کہا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے, تو اس کے بعد مبینہ یہ ان کا بیان ہے, اور بلال غوری صاحب نے چھاپا ہوا ہے. تو محترمہ عائشہ احد نے تب یہ بات منظر عام پر لے کے آئیں کہ تیفی بٹ کتنا کلوز ایڈ ہے, یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے فار حمزہ صاحب. اس کا ثبوت انہوں نے کہا آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس 2 چیزوں کی موجود ہے کہ مجھے پار لگانا ہے. پھر یہ بلال غوری نے جب مضمون چھاپا تو ہی ہمسیلف واز انڈر ٹارگیٹ, اور بلال غوری صاحب کو, یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ بلال غوری صاحب کو اس بات کی اطلاع کہ ان کی بھی سپاری دے دی گئی ہے. وہ سودی بٹ صاحب ہوتے ہیں جنگ میں, مقصود بٹ صاحب, وہ بھی ان کے قرب و جوار میں, ان کے عزیز داروں میں, انہوں نے دی کہ یار تم بچ گئے ہو. تو یہاں سے کیوریوسٹی میری بڑی کہ یہ گینگ ہے کیا, کہاں سے آیا ہے. خواجہ تعریف گلشن, نام دیکھیں کتنا اچھا ہے, پھر خواجہ اظہار گلشن, پھر خواجہ یاور گلشن, اور جناب وہ کون سا روڈ ہے, برنتھ روڈ, ہاں برنتھ روڈ سے ہوتے ہوتے پھر گلبرگ اور نصیر آباد کے علاقے میں اور دنیا بھر میں کاروبار, اور پھر یہ
تیفی بٹ کی بھتیجی کی شادی ہو 2018 میں، 2022 میں بھانجے کی شادی ہو، یا 2019 میں اہلیہ کے فوت ہونے کا واقعہ ہو، جی لاہور کے تمام سیاسی سماجی حلقے وہاں موجود تھے، جی جی بالکل جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شہر کے کرتا دھرتاؤں نے پہلے خود یہ عفریت کہتے ہیں لفظ وہ پالتے ہیں مانسٹر، پھر جب تنگ آتے ہیں اپنے مقاصد سے تو پھر ٹھوک دیتے ہیں. یہ 2024 کی جو اس ایریا کی جہاں ہم رہتے ہیں ادھر سے اون چودھری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، ان کی کیمپین کرتے اسٹیج پہ رہے، تھے، ان کی کیمپین کرتے رہے، اسٹیج پہ بیٹھے تھے، میں نے خود دیکھا ہے. ہاں میں نے وہ کیونکہ الیکشن کا ہم نے کور کیا، ہاں میں نے خود دیکھا. اور یہ جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے جی مینار پاکستان تو ان کے ڈیرے پہ بڑی بڑی تقریر، بینرز اور لوگوں کا بڑا قافلہ اکٹھا ہوا جو پھر جلسہ گاہ میں پہنچا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں میرا خیال گوگی بٹ، دیال سنگھ پہ ان کا زیادہ ہولڈ ہوتا تھا، ہاں گوگی بٹ کا، تو وہ میاں صاحب کی گاڑی پہ بھی فائرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، پرانی بات ہے 90s کی. کافی پرانی. ہاں لیکن جاوید صاحب اس میں نا ایک ابھی پچھلے دنوں ایک فوتگی ہوئی جہاں پہ گوگی بٹ صاحب پائے گئے ہیں باقاعدہ جنازے پر. اچھا ہاں تو میں اس وجہ سے یہ میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں پولیس آفیسرز کی کہ وہ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں، پیچھے پیچھے معاملہ کیا ہو رہا ہے. ویسے ایک سوال تو وہ رہ گیا بیچ میں، مرڈر کے کیس میں مطلوب تھے، سی سی ڈی ان کی لینے حوالگی کیوں پہنچی ہوئی تھی؟ سی سی ڈی کا اس طرح سے کیس نہیں ہے، بس مرڈر کا جہاں پہ کیس ہے ادھر کے آئیو کا کیس ہے یہ. خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے. میں ان کے جو صاحبزادے ہیں نا واصف بٹ، کس کے؟ تیفی بٹ صاحب کے، ان کے صاحبزادے ہیں؟ جی جی ان کا نام واصف بٹ. واصف بٹ ہے. تو ان کا نام بھی سادہ ہی ہے، پپو ہنی؟ نہیں واصف ہی ہے، واصف ہی ہے. وہ تھوڑا ہکلاتے ہیں، مطلب ویسے بڑے اچھے انسان ہیں اس سینس میں، میری ان سے کچھ ملاقاتیں ہیں. یہ نصیر آباد بھاپڑا کے پاس رہتے رہے نا جہاں پہ اینڈ پہ یہ تیفی بٹ صاحب بھی رہے ہیں. تو ایک چیز بڑی انفارچونیٹ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں آج سے 8-9 سال پرانی، کہ جو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ دشمنی تھی. گلی کے 1 کلومیٹر ادھر 2 کلومیٹر ادھر مین روڈ تک ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمراز، جب اتنا رواج بھی نہیں تھا سی سی ٹی وی کیمراز کا، اور اس طرح کی بڑی دیوار کے اوپر ایک سکرینز لگی ہوتی تھی. اور تیفی بٹ صاحب وہاں پہ بیٹھ کے نا بسا مطلب بیشتر اوقات اپنے دن کا وقت وہ اسی خوف میں رہتے تھے اتھوں تو نہیں کوئی آ رہا ہے، اتھوں تو نہیں آ رہا. اور ان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی، یہ آج سے وہی 9-10 سال پرانا واقعہ ہے، جو 15-20 منٹ فائرنگ چلتی رہی. بٹ وہ کر رہے تھے ٹیپو ٹرکاں والے کا گروپ یا امیر بالاج کے جو خاندان اور سب، یہاں پہ یہ دوسرے یہ گینگز. لیکن یہ گینگز پالے کس نے، نکلے کہاں سے؟ اس سے اتنا نقصان ہوا ہے لاہور میں. سسٹم نے سر یہ نوید لمبی والا، عاطف چودھری، تیفی بٹ، گوگی بٹ، بلا گجر، دیر آر اے لاٹ آف. اس سے پہلے میں آج دیکھ رہا تھا کہ کوئی ارشد امین چودھری بھی ایک ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی یس. اور وہ جو پنجاب کے ٹاپ 10 گینگسٹرز آتے ہیں ان میں سے ٹاپ نوچ تھے. تو ارشد امین چودھری ان سے بہت بڑا تھا. انہوں نے پہلے اس کا خلاصہ کیا، دین تیفی اور گوگی بٹ منظر عام پر آئے نا، اور پھر ان کا مقابلہ صرف ٹرکاں والوں سے رہ گیا. اب ان کو سسٹم نے ہر دور میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. بتائیں نا، ایل ڈی اے سے لے کے سیاسی جماعتوں سے لے کے، یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو صاحب بٹ صاحب ہیں تیفی اور گوگی، یہ متحدہ مسلم لیگ سے تو کہانی شروع ہوتی ہے ان کی، ایم ایس ایف آپ ایک بڑا سادہ دیال سنگھ سے، پھر چیما لیگ. کوئی بھی بندہ ایک کام کر لے، آپ بالکل صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں. کوئی بھی بندہ ایک کام کر لے، ہال روڈ کا پتہ ہے نا، ہال روڈ جائیں رینڈم جا کے اور وہاں پہ جا کے پوچھیں یہ میجورٹی دکانیں یہاں پہ کس کی ملکیت ہے، کس کی ہیں، لگ جائے گا پتہ. ان کی ہیں جی. تو یہ سسٹم ان کو جب پالتا ہے اور پھر جب یہ سسٹم کے لیے پرابلم بن جاتے ہیں تو پھر سسٹم انہیں اڑا دیتا ہے. ان سے سیاسی مقاصد. اب میری دلچسپی پتہ کیا بات ہے اس میں، اس سے پہلے ایک نقطہ اور دلچسپ شیئر کروں. میری دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میڈم سی ایم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، یا پنجاب سرکار نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ جو بندہ سی سی ڈی کے حوالے جا رہا ہے وہ کس کا کلوز ایڈ ہے یا کس کا دست راست. یہ درست بات ہے. میرا تو یہاں پہ نقطہ سوچ یہاں رک گئی ہے کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ، اٹ از ویری انٹرسٹنگ بائی آل مینس، پولیٹیکلی، اسٹریٹجیکلی اینڈ کائنیٹیکلی. لاہور میں ویک کرنے کے لیے کن کے کلوز تھے آپ خود ہی بتا چکے ہیں، اور میں نے بتایا جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ ان کے بڑے کلوز ایڈ تھے، اور اس میں نام بھی لیا ہوا ہے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ کریکٹر ہیں کہ جن کے اوپر، اب مجھے اس پر بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے، آج سارا دن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوپر موویاں بنتی رہی ہیں. ہمایوں گجر کے اوپر، بڈھا سنیارا. جی ہاں، مجھے آج میں نے وہ فلم نہیں دیکھی علی ظفر کی تیفا ان ٹربل. ہاں، تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اس فلم میں اس کا نام بھی تیفی بٹ ہے. اچھا، وہ مذاق میں نا، وہ بنی کسی اور ٹاپک پہ ہوئی ہے، لیکن وہ چونکہ اٹ واز سچ اے
कॉमन नेम इन लाहौर, एवरीवन न्यू लाहौर के अंदर तीफी बट, लोगों को डराने के लिए तीफी बट, मेरा तीफी बट से ताल्लुक है, मेरा गोगी बट से ताल्लुक है, वो कहेगा मेरा अच्छे सुनहरे से ताल्लुक है, वो कहेगा मेरा टीपुटरा गाँव वाले से ताल्लुक है। तो वो एक गैंग कल्चर जो था। जब औरिया मकबूल जान साहब ने ATV मुझे शो बुलाया, मैं तालिब इल्म था, रेडियो के लिए काम करता था, तो ये गोगी भट्ट साहब और टिल्ली तारड़ साहब एक मॉडल नुमा शख्सियत थी जो कि फ़ैशन की दुनिया का फ़ैशन दीवा लफ्ज़ कहते हैं। तो वो औरिया साहब ना अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले, आई स्टिल रिमेंबर, औरिया साहब ने बताया कि ये मारूफ ताजर रहनुमा हैं गोगी भट्ट साहब। तो मैं चूँकि नया रेडियो जर्नलिज्म शुरू की थी, तो मैंने सुन रखा था कि ये तो गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं। तो मेरे मुंह से फिल बदी निकल गया बैठते हुए कुर्सी पे। मैंने कहा अच्छा सर, ताजर रहनुमा? हाँ। मैंने कहा मैंने सुना ये तो गैंगस्टर है। तो औरिया साहब मुझे इशारा करें, मैं जा चुप करके तो गोगी भट्ट साहब ने कहा नहीं वो मैं नहीं है, मेरा एक दोस्त है। ठीक है, मैं नहीं है। अब मुझे बताएं कि ये इसके बाद क्या समझा जाए, लाहौर की गैंग वॉर खत्म हो गई? देखें, जब तक ये CCD है तब तक तो वो खत्म है ये सब मामला, लेकिन यहाँ पे तो नहीं ना रुकेगा ये सब। अच्छा, ये कब शुरू हुआ? शहबाज शरीफ साहब के पहले टेन्योर से एज चीफ मिनिस्टर पंजाब व्हेन ही वाज। फिर उसके बाद उस वक्त भी सब मामला था ना, उस वक्त तो पुलिस वाले भी बीच में डाल लिए थे। उमर विरक को डाल लिया आपने बंदे उड़ाने के लिए, फिर आपने डाल लिया आबिद बॉक्सर को बंदे उड़ाने के लिए। इसी तरह से एक वो शाह साहब है, नाम नहीं लेता मैं। जी, हाँ, उनको भी रखा और सब मामला हुआ। फिर उसके बाद उनको यूं करके टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फारिग कर दिया। वो किस तरह से जान बचाई आबिद बॉक्सर साहब ने, वो खुद ही उनके इंटरव्यूज। लेकिन अब ये CCD की कहानी दिलचस्प और माजी से मुख्तलिफ है। नहीं, आपका ख्याल है कि CCD से नहीं फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर जो होता है नहीं ख़त्म होगा? मुख्तलिफ इसलिए कि मुझे लगता है कि सम हाउ सिस्टम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंसेंसस कर चुका है कि लेट इट डू वट एवर इट इज़ डूइंग, तो दैट इज व्हाई इट इज फॉर गुड। हाँ, क्योंकि कन्विक्शन की सूरत हाल जो हमारे मुल्क की होती है वो आपके सामने जी है। जी। और हम जैसे जो जमहूर पसंद लोग हैं वो ना चाहते हुए भी ऐसे मामले पे खामोशी इख्तियार करते हैं। हाँ, लेकिन ये बिलखुसूस जब मुझे ये पता चलता है कि फ़लाँ बदबख्त ने फ़लाँ छोटी सी बच्ची के साथ ये मामला किया है, तो उसके नफ़े में अगर पिस्तौल फटता है तो मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा इसकी सज़ा होनी चाहिए। गो कि मैं इसका कोई यानी उस तरह से इन मामलात के हामी हम नहीं रहे, लेकिन क्या करें इस नासूर का जब सब इस पे तो वैसे स्टडीज़ हैं। जो कैस्ट्रेशन का मामला इमरान खान साहब के दौर में जब वो ज़ैनब वाला केस हुआ, और ज़ैनब वाला केस हुआ, फिर इमरान खान साहब के दौर में उसके बाद ये एक सोच यहाँ पे थी कि किसी तरह से लीगलाइज किया जाए कैस्ट्रेशन को, जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनली इसके ऊपर स्टडीज़ मौजूद हैं। देयर आर सोसाइटीज़ जिन्होंने ये सब ट्राई कर ली हुई ये चीज़ें। इससे एक चीज़ ज़रूर होती है, अगर वो बंदा मरा नहीं है, वो ज़ाहिरी तौर पे एक वो पहले ही सिक था मेंटली, वो और सिक होगा, उसका खुदा ना करे, लेकिन जो इफेक्ट्स आएंगे वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये रिवायती जो दुश्मनियाँ थी ट्रक्का वाला, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, अरशद अमीन चौधरी, फिल्में बनती रहीं, भाई पलवान, हाँ, सियासत भी आ गई बीच में, ताजर रहनुमा भी बन गए, जदीद घरों में बच्चे बाहर चले गए। ये मुझे लग रहा है कि ये वाला जो रूप था ना लाहौर कंट्रोल करने वाले गैंगस्टर्स का जी, वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब लाहौर को कंट्रोल करने वाला एक नया रूप सामने आ चुका है। वो सोफिस्टिकेटेड है, निस्बतन पढ़ा लिखा है। किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मुख्तलिफ लोग। अच्छा, सरमायादार है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और कई एक अहम इदारों के लोग मालिक बन चुके हैं। तो अब उन्हें तीफी भट्ट, अरशद अमीन, टिपिकल जो पंजाबी मूवी का गैंगस्टर था वो नहीं चाहिए। अब दे गॉट एवरी सोर्स इन देयर हैंड्स, चाहे वो सोर्स अदालत में हो, पुलिस में हो, मीडिया में हो, LDA में हो। तो अब जो लाहौर को अब डील करने वाले लोग हैं, दे आर अनलाइक द प्रीवियस रजीम ऑफ गैंग्स। अब सोफिस्टिकेटेड मामला हो चुका हुआ है, क्योंकि उसका वो जुड़ चुका है सारे का सारा ज़मीन से, स्कीम से। ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो जब आप ये कहते हैं ना, जब कोई अफसर, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, जब इस तरह का बयान दे कि मेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है फिर, एंड ही इज एक्चुअली फीलिंग द पावर इन हिज हैंड, बिकॉज अदालत लगी नहीं है, उनकी अदालत लगी हुई है। उन्होंने खुद बुला के एक मुलजिम को जेल से कई दफ़ा निकलवा लेते हैं, और निकाल के खुद ही वहाँ पे साथ आइयों को भी बिठा के वो फैसला हो जाता है कि ये जुर्म इसने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, वो उन्होंने डिसाइड कर लेना, वो करके उन्होंने डिसाइड। अच्छा, उसके बाद वो पावर तो फ्लो कर रही है ना, ट्रिकल डाउन तो आ रहा है। बदमाशी वहाँ पे होगी अब, और हो रही है। उसकी स्टोरीज हमने पढ़ी हैं, अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुई हैं कि लोगों से भत्ते मांगे गए हैं, लोगों के। अच्छा, स्मगलर्स के पैसे छुड़वाने के लिए ये भी लोग क्लेम करते हैं, और नाम कुछ मौजूद है वहाँ पे। डर लगता है CCD साढ़े बजे ना आ जाए, बंद कर दी फिर लेकिन ये नाम मौजूद है, ये कहानी कि पैसे निकलवाने के लिए भी। मुझे अभी तक हैरत यह है कि आप जैसे अदबी ज़ौक़ वाले बंदे ने इस नुक्ते पे गौर नहीं किया
کہ میں جب ان کا نام پورا سمجھا آج، خواجہ تعریف گلشن، اس قدر خوبصورت نام، اچھوتا نام ہے، اچھوتا، تعریف گلشن، ہاں گلشن کی تعریف، ہاں، اوپر سے خواجہ بھی ہیں، خواجہ بھی ہیں، اور پھر نکلے کیا؟ نکلے تیفی بٹ، ٹھیک بات، اور وہ خواجہ عقیل بٹ، وہ نکلے گوگی بٹ. گوگی بٹ. وہ نک نیمز کا ایک دور بھی تو تھا نا، وہ جب ہر ایک کا زبردستی کوئی نک نیم ابھی بھی ہے، خیر کوئی ڈاکو ایسے بھی تھا لمبا، کیا نام تھا اس کا؟ نوید لمی والا، نبی، وہ برنتھ روڈ کا تھا. اس کی لمبی زلفیں تھیں. ہاں اس کی لمبی زلفیں بھی تھیں، پتلا سوکھا سا تھا، اور وہ ہر کلاشنے دونوں کندھوں کے اوپر ڈال کے پھرتا رہتا تھا وہاں پہ. وہ بھی پولیس مقابلے میں پار ہوا تھا ویسے کافی پہلے، لیکن وہ برنتھ روڈ کا تھا. وہ برنتھ روڈ. ہاں. چلیے، دیکھنے کا بہت شکریہ جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.